عقیدت پیش کیا ہے، اشعار کہے ہیں۔ سینکڑوں کلام ہیں جو اہل بیت کے شان میں اردو زبان میں کہے جا چکے ہیں، درجنوں دیوان ہیں جو اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چھپ چکے ہیں۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ اردو زبان کے ان تمام شعراء کے اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا خان کے اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کے اشعار دوسرے شعراء کے دیوان پر بھاری پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے جب عرض کیا تو غلامی کا حق ادا کر دیا، محبت اہل بیت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کرتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت۔ ذرا اہل بیت سن کر کے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت۔ آپ لوگ سب جوان لوگ ہو، کونے میں جا کر کے بیٹھے ہو، ادھر آ کے بیٹھو یار، سب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دیے آپ لوگ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اتنا مت کہلوایا کرو اپنے عالموں سے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر ہم اسٹیج والوں سے کہہ دیں تو اپنے گردن کٹوا دیں گے یار، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ارے ہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے بٹھا دیا لا کر کے۔ سبحان اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت۔ اب وہ گر رہا ہے، اور جب کام ہی ایسے کرو گے تو گرے گا بتائیے۔ جب بیٹے جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ، صبح کو پڑھنے جانا اسکول، سو جاؤ۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور گلزار ملت۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور جب کوئی دلہا بنتا ہے تو اس کی بہنیں اس کو سوارا کرتی ہیں، سجاتی ہیں۔ کربلا میں شہادت کے ان دلہوں کو کس نے تیار کیا تو استاذ زمن پتہ بتا رہے ہیں، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور کوئی سینوں پر ماتم کرنے سے سچا حسینی نہیں ہوتا، کالا کپڑے پہننے سے کوئی محب اہل بیت نہیں ہوتا، زنجیروں کا ماتم کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں ہوتا۔ ان کالے کپڑوں والوں کو، کالے دل والوں کو اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت جزاکم اللہ۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ذرا تھوڑا سا بولیے آپ حضرات، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بولیں گے تو ذرا اچھا لگے گا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تو یہ تو چھوٹے بھائی کے اشعار تھے، اور جب بڑے بھائی نے قلم اٹھایا تو غلامی اہل بیت کا حق ادا کر دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت
فصاحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ وہ اشعار ہیں جو اہل بیت کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہے۔ آپ لوگوں نے تو بس سلام کے 4-5 شعر یاد کر رکھے ہیں، سال بھر وہی چلتے رہتے ہیں۔ میں ارشاد کہاں ہے؟ ارشاد چلے گئی کیا؟ ان شاعروں سے کہوں گا، نعت خواں حضرات سے کہوں گا، ارے بھائی یہ اشعار بھی یاد کر لیجئے، کم سے کم پورے سال نہیں پڑھ پاتے تو محرم الحرام شریف میں تو پڑھا کریے، ہے نا؟ ہاں، اردو زبان میں اس سے اچھے اشعار بطور سلام اہل بیت کے شان میں کسی اور نے نہیں کہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیے گا، اور ہماری ماں بہنیں آپ بھی توجہ دیں گی، لیکن اپنے سروں کو ڈھک کے بیٹھیے، چہروں کو ڈھک کے بیٹھیے، اور پردے کا اہتمام آپ اس مجلس میں اور ہر موقع پر کیا کریں۔ قاری امیر حسن صاحب پوری صدارت آپ سنبھالیے اور تشریف رکھیے۔ حضرات گرامی اب آپ غور فرمائیں کہ قرآن میں جن اہل بیت کا ذکر ہے، اللہ جنہیں اہل بیت کہہ رہا ہے وہ کون کون لوگ ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ پہلی بات تو میری آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ جو آیتیں اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ان سے سب سے پہلے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں، جنہیں اہل بیت مسکن کہتے ہیں، اہل بیت سکنا کہتے ہیں، یعنی نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد مراد ہیں اہل بیت ولادت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ اہل بیت ولادت کہے جاتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں اہل بیت نسب، یعنی حضور کے خاندان کے وہ حضرات کہ جو حضور کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، اور انہیں زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ سب شخصیتیں کہلاتی ہیں اہل بیت نسب۔ حضرات آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، تو اہل بیت کی یہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس سلسلے میں 2 جماعتیں ہیں، اور دونوں جماعتوں کے پاس مضبوط دلیلیں ہیں، اور دونوں جماعتوں میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، یعنی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے سروں پر میرے نبی نے چادر مبارک رکھ کر کے فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل بیت عبا، اہل عبا، ہے نا؟ تو مفسرین کی 2 جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری بیویاں ہیں، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں۔ تو اہل عبا کون کون ہیں؟ علماء فرماتے ہیں وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ حضرت علی کی ذات ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے، وہ امام حسن کی ذات ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے، یعنی وہ نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، 1 2 3 4 5 نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انہی کو کہتے ہیں پنجتن پاک، پنجتن، 5 مقدس ہستیاں، 5 نفوس قدسیہ، 5 مبارک ہستیاں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی قصبے میں، کسی دیہات میں اگر کوئی بیماری پھیل جائے
جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس شعر کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. علماء فرماتے ہیں اس شعر کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، پنجتن پاک کے نام اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو. تو علماء فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوگی، کبھی بلا داخل نہیں ہوگی، کبھی مصیبت داخل نہیں ہوگی. مجھے عرض کر لینے دیجئے، گھر کے دروازوں پر پنجتن کے نام لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوتی، اور دل کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو تو اس دل میں کبھی غداری داخل نہیں ہوتی، کبھی بدعقیدگی داخل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت پنجتن پاک خلیفہ حضور گلزار ملت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. بہت عمدہ بہت عمدہ. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ. بولیے بھائی سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ یا حسین. ماشاءاللہ. معزز سامعین، حضرات گرامی، جو حضرات یہ کہتے ہیں، اے بھیا تھوڑا سا دھیان سے سن لو تنے یار، ہم کو بھی لگا کہ ہم نے کچھ سنا دیا. اب آپ ایسی کرو گے تو ہم کو بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی سو جائیں گے. بیٹھ جاؤ بھیا بیٹھ جاؤ، اب پانی آ گیا ہے، سب کافی ہے اتنا. ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چلو اللہ جزائے خیر دے. حضرات گرامی، جو حضرات یہ کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا، آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، وہ حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ایک کتاب میں نہیں بلکہ کئی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. آقا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ ہے، اور ان دونوں کے ہاتھ میں حضرت امام حسن حسین کا ہاتھ ہے. یعنی پانچوں نفوس قدسیہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مبارک جماعت ہے کہ پنجتن پاک ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا علی سامنے بیٹھ جاؤ، فاطمہ سامنے بیٹھ جاؤ، اور امام حسن کو ایک ران پر بٹھایا، امام حسین کو بائیں ران پر بٹھایا. جب چاروں بیٹھ گئے تو نبی نے اپنی چادر مبارک نکالی اور چاروں کے سروں پر رکھی، اور خود اپنا سر بھی اس چادر کے نیچے شامل کیا، اور میرے نبی نے دعا کی اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر گندگی کو دور فرما دے. رحمت والی چادر تنی ہوئی تھی، نبی کی رحمت والی چادر پھیلی ہوئی تھی. تو نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ، انہوں نے دیکھا کہ چادر پھیلی ہوئی ہے اور نبی دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی تشریف لائی اور چادر کا ایک کونا اٹھایا اور چادر کے نیچے شامل ہونا چاہا. میرے نبی نے چادر کو کھینچ لیا اور فرمایا انک من ازواج النبی علی خیر، تم نبی کی بیویوں میں سے ہو اور بھلائی پر ہو. بس یہیں سے کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اہل بیت صرف پنجتن پاک ہی ہیں، ان کے سوا اہل بیت میں کوئی نہیں ہے. دیکھو دیکھو نبی نے اپنی بیوی کو بھگا دیا تھا، ان کی بیوی نے چادر اٹھائی تھی اور چادر کے نیچے آنا چاہتی تھی تو نبی نے انہیں ڈانٹ دیا تھا، ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی تھی اور انہیں بھگا دیا تھا کہ تم اہل بیت میں نہیں ہو. اس طرح کی گستاخیاں لوگ کیا کرتے ہیں. حضرات اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچائے. حضرات سوچو تو صحیح، جو نبی باہر والوں کا دل نہ دکھاتا ہو وہ اپنی گھر والی کا دل کیسے دکھا سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں آج شاید آپ پہلی بار اس چیز کو سنیں لیکن غور سے سنیے، کیول
رامپور اور اطراف کے سنی مسلمانوں اس چیز کو آپ غور سے سن لیجئے کہ یہ چادر میرے نبی نے کیوں پھیلائی تھی. وجہ یہ تھی کہ جب تک حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ میرے نبی کے گھر میں رہتی تھی, اہل بیت میں شامل تھی, لیکن جب ان کی شادی ہو گئی اور وہ حضرت علی کے گھر چلی گئی تو اب کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب فاطمہ اہل بیت میں ہے کہ نہیں. تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے میرے نبی نے چادر رکھ کے ان کے سروں پر چادر رکھ کے فرما دیا یہ کل بھی میرے اہل بیت میں تھے, آج بھی میرے اہل بیت میں ہیں, قیامت تک میرے اہل بیت میں رہیں گے. اور اے میرے بھائیوں, کیا نبی کی بیویوں کے درجے کو آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی ماؤں میں سے ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ, میرے نبی کی بیوی ہے ام حبیبہ, ہماری ماں ہے, نبی کی بیوی ہے. ان کا باپ مشرک تھا, کافر تھا, اور پہلی بار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضور کے گھر آیا تو میرے نبی کا بستر بچھا ہوا تھا اور ان کا باپ میرے نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا. تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو کھینچ لیا اور فرمایا ھذا فراش رسول اللہ, یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے, اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا, بھلے سے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. اور اے میرے بھائیوں, جب بات فاطمہ کی کرتے ہو تو حضرت خدیجہ کی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ماں نہ ہوتی تو فاطمہ تو بیٹی ہیں, پھر بیٹی کہاں سے ہوتی؟ خدیجہ وہ ہیں, بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے انہیں سلام کہلوایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, شادی تو آپ کی اکثر لوگوں کی ہو گئی ہوگی, میری بھی ہو گئی, آپ کی بھی ہو گئی. جب ہماری شادیاں ہوئی تو ہم نے کیا کہا؟ میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. سوچو تو صحیح کتنی قسمت والی ہیں وہ عورتیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. نبی نے بلال کو قبول کیا تو مؤذنوں کا امام بنا دیا, اور جن عورتوں کو قبول کیا اللہ نے ان عورتوں کو مسلمانوں کی مائیں بنا دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اہل بیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, آواز بہت عمدہ بہت عمدہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد, بہت عمدہ. اب یہ سنیوں والا عقیدہ سنیے, سنیوں والا اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں, اور اہل بیت میں پنجتن پاک بھی شامل ہیں. ہمارے رامپور میں ہماری طرف بیوی کو گھر والی کہتے ہیں جی, پتہ نہیں آپ کی طرف کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں بھی کہتے ہیں گھر والی. تو اگر گھر والوں میں گھر والی ہی نہیں ہوں گی تو یہ تو محاورے کا بھی مذاق ہے نا. تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے, آج کل کچھ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ وہ عقیدہ ایران سے لیتے ہیں, قرآن سے نہیں. اور ہم سنی اللہ کا شکر ہے عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, ایران سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں, اور اہل بیت میں پنجتن پاک بھی شامل ہیں. سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ اب حضرات مجھے آپ بتائیے, رات کے اس وقت میں یہ سونے کا وقت ہے, آپ نے مجلس حسین پاک سجائی ہوئی ہے, آپ نے مجلس اہل بیت سجائی ہوئی ہے, اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں انجمن نوجوانان شہیدان کربلا. الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ محفل سجائی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے ہمیں ملے گا کیا؟ حسن حسین پاک کے ذکر سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو ادھر سنیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضور فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بولو یار, سبحان اللہ. سبحان اللہ, واہ 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 واہ.
اور توجہ کے ساتھ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا، یعنی اللہ کے فرشتے اس شخص کی قبر کا طواف کریں گے جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت کرنے والوں کا رزلٹ، اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں اپنے نتیجے سن لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے کرتے مرے گا وہ کفر کی موت مرا ہے۔ ایک ہوتی ہے کتے کی موت اور ایک ہوتی ہے کفر کی موت۔ کتے کی موت اپنی موت ہوتی ہے اور